تیرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں صلی اللہ مہراج کی رتیاں تم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے مہراج کی رتیاں تم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے لولاک کا سہرا سر صوت لولاک کا سہرا سر صوت وہ احمد پیارا آوت ہے لولاک کا سہرا سر صوت لولاک کا سہرا سر صوت وہ احمد پیارا آوت ہے مازاغ کا کجلا نین برے وشمس کا بدنا مکھ پہ ملے مازاغ کا کجلا نین برے وشمس کا بدنا مکھ پہ ملے ہے بیم کا چہرہ سحر تلے جیا میم کا چہرہ چہر تلے وہ رب کا سنوارا آوت ہے مہراج کی رتیاں تم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے مہراج کی رتیاں تم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے لولاک کا سہرا سر صوت لولاک کا سہرا سر صوت وہ احمد پیارا آوت ہے یاسین کی چمک ہے دامن میں طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں یاسین کی چمک ہے دامن میں طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں والفجر کا چہرہ گالن میں والفجر کا چہرہ گالن میں وہ رب کا سنوارا آوت ہے یاسین کی چمک ہے دامن میں طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں والفجر کا چہرہ گالن میں والفجر کا چہرہ گالن میں وہ رب کا سنوارا آوت ہے مہراج
رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آمد ہے ذرا سب مل کر معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آمد ہے لولاک کا سہرا سر صحبت لولاک کا سہرا سر صحبت وہ احمد پیارا آمد ہے حوروں نے کہا جب بسم اللہ اے غلمان نے پکارا الا اللہ حوروں نے کہا جب بسم اللہ اے غلمان نے پکارا الا اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آمد ہے معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آمد ہے جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تم رے بھاگ جگے جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تم رے بھاگ جگے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے سردار ہمارا آمد ہے معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آمد ہے لولاک کا سہرا سر صحبت لولاک کا سہرا سر صحبت وہ احمد پیارا آمد ہے دھرتی سے اٹھا آکاش چڑھا اے ممتاز یہ گل تھا چاروں طرف اے دھرتی سے اٹھا آکاش چڑھا ممتاز یہ گل تھا چاروں طرف چلے حق سے ملنے صلی اللہ چلے حق سے ملنے صلی اللہ وہ احمد پیارا آمد ہے معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آمد ہے لولاک کا سہرا سر صحبت لولاک کا سہرا سر صحبت وہ احمد پیارا آمد ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، حسن و عرش پہ اڑتا ہے پھریگا عرش پہ اڑتا ہے پھریگا تیرا، ارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، پر نہ مٹا جا تیرا۔ معزز مشائخ نظام، محترم علماء کرام، میرے معزز دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا محمد رشید صاحب اور ان کی تمام انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آج اس معراج النبی کانفرنس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں آپ سے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ وقت نہایت مختصر ہے، اس لیے مختصر وقت میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ میرے محترم ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عما نوالہ نے انسان کو بڑا شرف اور بڑی عظمت بخشی ہے۔ کیا اس میں کسی کو شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ انسان کو بڑا شرف اور بڑی عظمت بخشی ہے، لیکن میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت میں ایک ایسی مخلوق بھی ہے کہ انسان کے سارے فضائل و محاسن و کمالات اللہ نے جمع کر کے ایک نبی کی ذات میں رکھ دیے۔ انسانوں کے فضائل و کمالات جمع کر کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فضائل و کمالات و محاسن ایک نبی کی ذات میں رکھ دیے ہیں۔ اور میرے دوستوں، میرے محترم بزرگوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اور رسول اعظام گزرے ہیں، سب کے فضائل و کمالات و محاسن اگر جمع کر دیے جائیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے حقیقت محمدی میں رکھ دیے۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح ایک حیوان ایک انسانیت تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی انسان کتنا ہی عبادت گزار اور راتوں کو جاگنے والا اور کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے، وہ نبی کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح اللہ محالہ یہ کہا
کوئی نبی اور کوئی رسول مقام مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. اور بلکہ دوستو یوں کہو، یوں کہنا پڑے گا کہ جہاں سے سارے انبیاء کرام کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اور اس کا جہاں سے سارے انبیاء کرام کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اس کا ثبوت معراج کی رات کو آپ کو ملے گا. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جہاں حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، پیغمبر پیچھے رہ جاتے ہیں، رسول پیچھے رہ جاتے ہیں، آدم پیچھے رہ جاتے ہیں، عیسیٰ پیچھے رہ جاتے ہیں، موسیٰ پیچھے رہ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم پیچھے رہ جاتے ہیں. غزے کے سب سے فرشتوں سے افضل و اعلیٰ اور پیغمبروں کے پیغام رساں حضرت جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. اور وہاں سے آگے مقام مصطفیٰ شروع ہو جاتا ہے. میرے دوستو، حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا کیا کہنا. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کمالات و فضائل سرکار دو عالم کو عطا کیے گئے وہ سارے انبیاء کرام کا خلاصہ ہے، سارے رسول اعظام کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے رسولوں اور نبیوں کے معجزات ہیں سرکار دو عالم میں یکساں جمع کر کے رکھ دیے ہیں. اور کچھ معجزات ایسے بھی عطا فرمائے جو باقی کسی پیغمبر کو نہیں عطا کیے گئے. اور میرے دوستو ایسے معجزات عطا فرمائے گئے. انہی معجزات میں سے ایک معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ذرا اس کی شان کا اندازہ لگائیے. 27ویں رجب ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے مصطفیٰ کو کہہ دو کہ آج تمہارا رب تمہارے دیدار کا مشتاق ہے، آج تمہارا رب تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر یا حتیم میں تشریف فرما ہے. جبریل علیہ السلام تشریف لا کر اپنی کافری اور ٹھنڈی آنکھیں آپ کے تنوں سے ملتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اٹھو اٹھو شہنشاہ دنیا کی، جاگو جاگو ذرا ڈاکہ کے مگی. کون کہتا ہے؟ حضرت جبریل. اٹھو اٹھو شہنشاہ دنیا کی، جاگو جاگو ذرا ڈاکہ کے مگی. دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح امی، روح تم پر فدا آج کی رات ہے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اٹھائیے، یا رسول اللہ جاگیے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حتمی میں لایا جاتا ہے اور آپ کا سینہ اقدس چاک کیا جاتا ہے. آپ کا سینہ اقدس چاک کیا جاتا ہے، آپ کا قلب مبارک دھویا جاتا ہے، آپ کا قلب مبارک دھویا جاتا ہے. محدثین و مفسرین لکھتے ہیں کہ جب سینہ مبارک چاک کیا گیا تو خون نہیں نکلا. اس لیے معراج کی رات خون نہیں نکلا. اور احد میں جب دندان مبارک شہید ہوئے تو خون نکلا. احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تو خون نکلا، لیکن سینہ چاک کیا گیا تو خون نہیں نکلا. اس لیے کہ احد میں جو خون نکلا وہ حضور کی بشریت کا تقاضا تھا. اور معراج احد میں جو خون نکلا وہ حضور کی بشریت کا تقاضا تھا. اور معراج کی رات میں جو خون نہیں نکلا یہ حضور کے نور ہونے کا تقاضا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد براق لایا جاتا ہے. کیا لایا جاتا ہے؟ براق ایک ایسی سواری حضور علیہ السلام کے لیے منتخب فرمائی گئی جو جنت سے لائی گئی. اور براق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بجلی سے بھی تیز رفتار تھی اس کی، برق سے بھی تیز رفتار تھی اس کی. اس براق کا یہ حال تھا کہ جہاں براق کی نظر پڑتی وہاں براق کا قدم لگتا. اتنا وہ تیز تھا. براق جب لایا گیا حضور اللہ نبی علیہ السلام اس براق پر سوار ہوئے. جب براق شوخی کرنے لگا
براق خوشی سے شوخی فرمانے لگا. حضرت جبریل نے کہا اے براق تمہیں پتا نہیں تم پر کون سوار ہے, اے براق تمہیں پتا نہیں تم پر کون سوار ہے, یہ تو امام الانبیاء سید المرسلین ہے, تجھے اللہ نے یہ فخر عطا فرمایا ہے. براق خاموش ہو گیا. سرکار دو عالم براق پر سوار ہوتے ہیں. جناب جبریل علیہ السلام رکاب کھانتے ہیں. اپنے نبی کی رفت کا اندازہ لگائیے, مقام مصطفیٰ کا اندازہ لگائیے کہ جناب جبریل رکاب کھانتے ہیں اور وہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری شروع ہوتی ہے. باد عالم میں بالے بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی. باغ عالم میں بالے بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی, دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے, شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے, شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہزاروں فرشتے ہیں. حضرت جبریل ساتھ ہیں, حضرت میکائیل ساتھ ہیں, سارے فرشتے ساتھ ہیں. حضور دولہ کی حیثیت سے تشریف لے جا رہے ہیں. راستے سے یثرب سے گزرے بڑے عجیب و غریب واقعات دیکھتے ہوئے جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں. ذرا وہاں مقام مصطفیٰ کا اندازہ لگائیں, وہاں مقام مصطفیٰ کا اندازہ لگائیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے جاتے ہیں, کیا دیکھا کہ آگے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ نبینا علیہ السلام تک جتنے رسول ہیں سارے صف بستہ کھڑے ہیں, اور مسجد اقصی سے لے کر بیت المعمور تک, آسمانوں تک جتنی فضا ہے ساری اللہ کے فرشتوں سے بھری ہوئی ہے, ساری اللہ کے فرشتوں سے بھری ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج محبوب کبریا کی آمد ہے, آج امام الانبیاء کی آمد ہے, آج سید المرسلین کی آمد ہے. جناب رسول اللہ جب وہاں پہنچتے ہیں, حضرت جبریل سرکار دو عالم کا براق مقام محمد جو ایک پتھر ہے اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور سرکار دو عالم تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور صف بستہ ہیں, مسلح پر کوئی آگے نہیں ہو رہا ہے. جناب جبریل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور مسلح پر آگے کیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو رات بھی ایسی ہے کہ آج تو سارے انبیاء کو آپ کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج کون ہے جو اس مسلح پر کھڑا ہو, آج کون ہے جو امامت کروا سکے. آج تو سارے پیغمبروں سے اللہ وہ وعدہ پورا کروانا چاہتا ہے جو روزے میثاق اللہ نے پیغمبروں سے دیا تھا کہ اے میرے پیغمبروں, اگر تمہارے دور نبوت میں, تمہارے دور رسالت میں میرا رسول آ جائے, کیا تم اس کی نبوت کا اقرار کرو گے, کیا تم اس کی نصرت کرو گے, کیا تم اس کو مانو گے, کیا تم اس کی مدد کرو گے. تو سارے پیغمبروں نے کہا تھا ہاں اللہ ہم اس کی نصرت کریں گے, ہم اس پر ایمان لائیں گے, ہم اس کی مدد کریں گے. لیکن جناب رسالت میں آپ جسمانی طور پر چونکہ کسی پیغمبر کے زمانے میں نہ آئے بلکہ جسمانی طور پر سارے پیغمبروں سے آخر میں آئے, لہذا اللہ نے شب معراج میں بندوبست فرمایا کہ سارے پیغمبر آج کی رات حضور کی شان محبوبی کا ملاحظہ فرما دیں. چنانچہ اس شان محبوبی کا ملاحظہ فرما دیں. چنانچہ میرے دوستو اندازہ لگائیے, حضرت آدم پیچھے کھڑے ہیں اور جن کا ہوا تخت پر اڑتا ہے, حضرت سلیمان کو پیچھے کھڑے ہیں اور طور پر کلام کرنے والے, طور پر کھڑے ہو کر اللہ سے ہم کلام ہونے والے موسیٰ پیچھے کھڑے ہیں, مردوں کو زندہ کرنے والے, بس کو ٹھیک کرنے والے, کوڑوں کو ٹھیک کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں, اور اللہ کے خلیل پیچھے کھڑے ہیں, آدم صفی اللہ پیچھے کھڑے ہیں. لیکن امامت کون کروا رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ, آگے
آگے آ جائیے، اے آدم آپ صفی اللہ ضرور ہیں، اے ابراہیم آپ خلیل اللہ ضرور ہیں، اے موسیٰ آپ کلیم اللہ ضرور ہیں، اے عیسیٰ آپ روح اللہ ضرور ہیں، لیکن آج کسی کو ایمان بننے کا حق و جرأت نہیں ہے۔ آج اگر کوئی ایمان بن سکتا ہے تو وہ اللہ کا حبیب ہی بن سکتا ہے۔ آج اگر کوئی ایمان بن سکتا ہے تو وہ اللہ کا حبیب ہی بن سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں کی امامت فرماتے ہیں، جس سے یہ ثابت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ سارے نبیوں اور رسولوں سے ارفع و اعلیٰ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے دوستو اس سے اوپر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک لمبا واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وقت کے اختصار کے باعث، ٹائم کے اختصار کے باعث میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت مختصر ہے، باتیں بڑی طویل ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، بڑے محقق اور بڑے فاضل علماء جن کے مواعظ حسنہ سننے کے لیے میں خود بیتاب ہوں، اور ان کی تحقیقی باتیں سننا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ وہ تقریباً ان کو میں ان کی نہایت قدر و منزلت میرے قلب میں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کا وقت لیا جائے، بس اتنا سمجھ لیں کہ آج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو عظمت و رفعت عطا فرمائی، اور محبوب کے صدقے حضور کی امت کو بھی مقام رفعت اور مقام بالا عطا فرمایا، مقام بالا عطا فرمایا گیا۔ ہم خوشی معراج کی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس رات کو حضور کو عرفہ و اعلیٰ مقام اور انعامات اور عظمت سے نوازا گیا۔ تو جب آقا کو عظمت دی جاتی ہے تو غلام کو خوشی ہوتی ہے، آقا کو عظمت دی جاتی ہے تو غلام کو خوشی ہوتی ہے، دوست کو جب عظمت ملتی ہے تو دوست کو خوشی ہوتی ہے، محبوب کو عظمت ملتی ہے تو اس کے محب کو خوشی ہوتی ہے، اور معشوق کو جب عظمت ملتی ہے تو عاشق کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اسے دشمن سمجھے اور کوئی یہ کہے کہ اس کو عظمت کیوں ملی اور اس دن خوشی نہ منائے، تو معلوم ہوتا ہے یہ اس سے محبت نہیں رکھتا، معلوم ہوتا ہے محبت نہیں رکھتا۔ خوشی دوستوں کو ہوتی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے سارے پیغمبروں کے کمالات و فضائل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں رکھ دیے ہیں۔ زنجیر بھی ہلتی نہیں اور بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم، سرے عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں انہیں الفاظ میں ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم۔ عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات، عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات، جذبہ شوق باغوش اثر آج کی رات، اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اپنے اللہ کا محبوب نظر آج کی رات،
مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی کلید، اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات۔ علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، ہم عمر نوجوانوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، یہ بزم معراج مقدس کے نام پہ منعقد کی گئی ہے اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ وار ہجوم اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ آج جو بھی گفتگو کی جائے وہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسرائی سے متعلق کی جائے۔ یہ علماء کرام کا نورانی قافلہ اور احباب تحقیق کی مقدس ترین جماعت آپ کے اسٹیج پر جلوہ گر ہے، یہ اپنے اپنے وقت میں تشریف لائیں گے اور انتہائی مفید گفتگو فرمائیں گے۔ جب سے جلسے کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے آپ بیٹھے ہیں، لیکن آپ طے کر لیجیے کہ جب تک جلسہ ختم نہ ہوگا اس وقت تک بھی آپ بیٹھے رہیں گے۔ میں وقت سے پہلے خود عرض کر کے اس لیے حاضر ہو گیا ہوں کہ مجھے چند لمحوں کے بعد کہیں جانا ہے، میرے علماء اور میری عوام دونوں مجھے معاف فرمائیں گے۔ میں نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ آج کانفرنس کے تصور کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بتانا چاہوں کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک کیوں کرائی گئی۔ اگر یہ معراج کا عظیم سفر انہیں نہ کرایا گیا ہوتا تو تاریخ انسانی میں کون سا خلا رہ جاتا، کون سی کمی رہ جاتی۔ ظاہر ہے کہ آج کا دور اور آج کا عصر جب تک اپنے ذہن سوال کو تسکین پاتا ہوا نہیں دیکھتا، اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا۔ ہمارے اور آپ کے ملکوں میں تو یہ عالم تھا کہ جب بھی اللہ اور رسول کے نام پہ کوئی بات کی جائے تو بے ساختہ ذہن انسانی اسے قبول کر لیتا تھا اور لوگ آمنا کہنے کے عادی تھے۔ مگر یہاں الہاد اور بے دینیت نے، نیچریت کے بڑھتے ہوئے سیلاب نے انسانی ذہنوں کو اس راستے پہ ڈال دیا ہے کہ جب بھی کسی سفر کی بات کی جائے، جب بھی کسی حضر کی بات کی جائے، جب بھی کسی شریعت کی بات کی جائے، جزیات اور مسائل کی بات کی جائے تو فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ مثلاً پاکستان میں اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہہ دیں بیٹے نماز پڑھو تو وہ فوراً سر جھکا دے گا، وہ طاعت اور انقیاد کی راہوں پہ چلنے والا ہے۔ لیکن یہاں جب یہ کہیں گے کہ نماز پڑھو تو اسے بتانا ضروری ہوگا کہ کیوں نماز پڑھی جائے، روزہ رکھو تو بتانا ضروری ہوگا کیوں رکھا جائے، حج کرو تو بتانا ضروری ہوگا کہ کیوں حج کیا جائے۔ یہ جب تک کیوں تسکین نہیں پاتا ہے، یہ ذہن کیوں جب تک مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک آج کا انسان مائل بابل نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنے بھی مسائل بتائے جائیں ان کی علت ضرور بتائی جائے، اسباب پہ ضرور نظر رکھا جائے۔ اگر یہ انداز رہا تو یقیناً ایک خوشگوار انقلاب، ایک صالح انقلاب پیدا ہوگا جس کی بنیاد پر ہم عصر جدید کے ذہنوں کو تسکین دے سکیں گے۔ اور اگر ہم نے بچوں کے اندر پیدا ہونے والے سوالات اور ذہنوں میں پیدا ہونے والے افکار و خیالات کا جواب نہیں دیا تو پھر یہ الہاد کی طرف بڑھنے والا ایک طوفان ہوگا جس سے ہمارا روایتی انداز کبھی بھی نبرداز نہ ہو سکے گا اور ہم اس کے راستے میں کوئی صد قائم نہ کر سکیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ذہن کے اعتبار سے جب بھی گفتگو کی جائے تو اس سوال کا جواب ضرور دیا جائے کہ معراج پاک کرائی گئی تو کیوں کرائی گئی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت بے پناہ عطا فرمائی گئی تو کیوں عطا فرمائی گئی۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام گزرے، جناب آدم گزرے، جناب نوح گزرے، جناب شعیب گزرے، حضرت ہود گزرے، جناب ابراہیم علیہ السلام گزرے، یہ سارے انبیاء کرام گزرے، مگر ان انبیاء کرام کو معراج پاک نہیں کرائی گئی۔ ہاں معراج کا کوئی تصور رہا ہوگا، کسی کو پہاڑ تک لے جایا گیا، کسی کو کسی اونچے مقام تک لے جایا گیا، کسی کو ایک تنہائی طرف لے جایا گیا، خلوتوں کی راہیں دکھائی گئی، مگر عرش کی منزلوں تک اور لامکاں کے قرب تک اگر پہنچایا گیا تو تنہا محمد الرسول اللہ کو، انیسے بے کساں کو، چارہ صاحب کو، رحمت للعالمین کو، اس ذات گرامی کو جس کے قدم عزت میں کائنات انسانی کی آپ وابستہ ہے، وہ ذات گرامی جو خاتم النبیین ہے، وہ ذات گرامی جس کی عزت و آبرو کے سامنے دنیا کا ہر صاحب عظمت سرخمیدہ ہے، وہ ذات گرامی کہ جس کی بلندیوں کے سامنے دنیا بھی طفل مکتب ہے، اور وہ ذات گرامی کہ جس کی عظمتوں کے سامنے کائنات محض ایک ضربہ ناچیز ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی، وہ ناطق جس کے آگے مہر بلب بلبل سدرہ، محمد وہ کتاب قوم کا دورائے پیشانی، محمد وہ حریم خود کا شمع سبستانی، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نظام زندگی لے کر کے آئے ہیں، جو آئین حیات لے کر کے آئے ہیں، وہ عقل انسانی پہ پورا اترتا ہے۔ ان کی زندگی کا کوئی جزیہ اور ان کے قانون کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس سے عقل انسانی تسکین پاتی ہوئی نظر نہ آئے۔ چشمک کرے گی مجھ سے ایسی کہاں کی ہے، بجلی تو خانہ ذات میرے آشیاں کی ہے۔ آج کا دور دنیا کی ان مذاہب کے تار و پود بکھیر چکا ہے جو مذاہب اوہام کی بنیادوں پہ رکھے گئے تھے، خرافات کی بنیادوں پہ قائم کیے گئے تھے، اساطیر الاولین کی بنیادوں پہ قائم کیے گئے تھے، مگر اسلام عقل کا مذہب ہے، اسلام شعور کا مذہب ہے، اسلام ادراک کا مذہب ہے، اسلام نظر کا مذہب ہے، اسلام مشاہدے کا مذہب ہے، اسلام تصور کا مذہب ہے، اسلام فکر کی توانائیوں کو اپیل کرتا ہے۔ جیسے جیسے فکر بڑھتی جائے گی اسلام بڑھتا جائے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المادن النور والکرم امبئی لکھ والحکم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کا دور عقل و فکر کا دور ہے، اس لیے جب تک ذہنی توانائیوں کو سکون نہ بخشا جائے اس وقت تک آج کے مسلمات کو تسلیم کرنے کے لیے ذہنی انسانی تیار نہیں ہے۔ مگر یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اس رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس انیس بے کساں کو تسلیم کرنے والے ہیں، اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم کی اتباع کرنے والے ہیں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عقل کے تمام تقاضوں کو تسکین دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں اندھیرے نہیں ہیں، یہاں ظلمتیں نہیں ہیں، یہاں شبہات نہیں ہیں، یہاں تاریکیاں نہیں ہیں، یہاں ریب نہیں ہے، تذبذب نہیں ہے، اندھی توانائیوں کا آواز دینا نہیں ہے، مگر یہاں جو کچھ ہے وہ عقل انسانی کو مکمل طور پہ سکون دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک کا مقدس ترین سفر کرایا گیا۔ اس سفر کے بارے میں آج ذہنی انسانی سوال کر رہا ہے، یہ سفر کیوں کرایا گیا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ سفر نہ کرایا گیا ہوتا تو اسلام کی عظیم تاریخ میں کون سا خلا رہ جاتا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں ذرا آپ کو پیچھے لے چلوں گا۔ آپ انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام انبیاء کرام کو اپنے اپنے دور کی ابھرتی ہوئی توانائیوں کا جواب بھیجا گیا تھا، بنا کے بھیجا گیا تھا۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے انہیں صاحب اختیار بنا کے بھیجا گیا، صاحب توانائی بنا کے بھیجا گیا، صاحب عظمت بنا کے بھیجا گیا، صاحب وجاہت بنا کے بھیجا گیا۔
خاص طور پر اگر کسی نبی کے زمانے میں کوئی ابھرتی ہوئی توانائی ہے جو باطل کی طرف سے ہے تو اس توانائی کا جواب نبی کی زندگی میں ضرور رکھا گیا، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان دبتا ہے تو مانا کرتا ہے، جب تک انسان دبے گا نہیں اس وقت تک نہیں مانے گا، طاقت سے دبے تو مانتا ہے، قوت سے دبے تو مانتا ہے، استدلال سے دبے تو مانتا ہے، ذہن کے اعتبار سے دبے تو مانتا ہے، علم سے دبے تو مانتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ماننے کا مزاج یہ ہے کہ جب انسان دبتا ہے تو مانتا ہے۔ ایک دن چرچل نے فرمایا جناب پوپ سے، باز ہم بھی کہتے ہیں لیکن بہانے توپ سے، اے جناب پوپ آپ کلیسا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بولتے ہو تو لوگ اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور دوسرے کانوں سے اڑا دیا کرتے ہیں، مگر ہم جب توپوں اور ٹینکوں کے دہانوں کے سامنے بولتے ہیں تو ہماری آواز دنیا کی ریڈیائی لہریں اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے دنیا کے تمام کوشوں میں پہنچا دیا کرتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیچھے طاقت ہے، ہمارے پیچھے قوت ہے، ہمارے پیچھے دبدبا ہے، ہمارے پیچھے حکومت ہے، ہمارے پیچھے توپوں اور ٹینکوں کی گھن گرج ہے، مگر آپ کے پیچھے سوائے خوش فہمیوں کے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ جو بھی بولتے ہیں محض وہ آنے والے دور کا خوشائن تصور ہوتا ہے جس کے ملنے کی کوئی امید نہیں، مگر ہم جب بولتے ہیں تو حال گرجتا ہوا نظر آتا ہے، حال استرام میں تلملاتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ طاقت ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بلا تمثیل میں بتاؤں گا کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے لائے اس دور میں جتنی بھی ابھرتی ہوئی قوتیں تھیں ہر ایک کا جواب بنا کے بھیجا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر و طلسم کا دور تھا، جادوگروں نے طوفان اٹھا رکھا تھا، ذہنوں پہ قبضے جما رکھے تھے، طبیعتوں کو ان کے شعبدہ بازیوں نے اپنے قریب کر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگواتا تھا وہی فرعون جادوگروں کے سامنے انتہائی مجبور تھا، اس کی طاقت اور خدائی کی چولیں بھی فرعون کے جادوگروں کے سامنے دبی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ جادوگروں کو کھلاتا تھا، انہیں پلاتا تھا، اپنے درباروں میں پالتا تھا، نگاہوں کو فریب دیتا تھا اور اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتا تھا۔ اگر فرعون کے دور میں جادوگروں کے مقابلے میں جناب موسیٰ کو عصا کا معجزہ نہ دے دیا گیا ہوتا، عصا کی بے پناہ توانائی نہ دے دی گئی ہوتی، جو زمین پہ پڑ جائے تو اژدہا بن جائے، جو پتھر پہ پڑ جائے تو چشمہ نکال دے، اور جو سمندروں کی طغیانیوں کے سامنے راستہ پیدا کرتا ہوا نظر آئے، اگر عصا کا معجزہ نہ ہوتا تو جادوگر سرخمیدہ نہ ہوتے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پیغمبر کو معجزہ دیا گیا، معجزہ سب سے بڑی قوت ہوتا ہے، معجزہ سب سے بڑی توانائی ہوتا ہے، جہاں اسباب تھک جاتے ہیں، جہاں وسائل عاجز آ جاتے ہیں، جہاں ترتیب زمانہ بے بس ہوتی ہے، جہاں رفتار زمانہ کو روکنا ہوتا ہے، جہاں انقلابات زمانہ پہ زد لگانی ہوتی ہے، وہاں نبی کا معجزہ آگے بڑھتا ہے، نبی کی بے پناہ توانائی آگے بڑھتی ہے۔ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ اپنے اپنے دور کے عظیم معجزوں سے نوازے گئے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں سحر کا دور تھا، طلسم کا دور تھا، تو سحر و طلسم کے مقابلے میں عصا عطا فرمایا گیا، جادوگروں کی رسیاں سانپ بن کے آگے بڑھ رہی تھیں مگر عصا نے انہیں نگل لیا، وہی عصا جو سینکڑوں حجم والی رسیوں کو نگلے ہوئے ہے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں پھر عصا ہے تو اس کا حجم بڑھا ہے، نہ اضافہ ہوا ہے، پتہ چلا فریب نظر اور ہے اور حقیقتیں اور ہوا کرتی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا جائزہ لیجئے، مصر کا حسن اپنے اوپر ناز کر رہا تھا، نہ معلوم کتنی قلوپترائیں تھیں جنہوں نے ذہن انسانی کو مسخر کر رکھا تھا۔ دنیا میں حسن کی تاریخ میں مصر سے زیادہ جمیل اس وقت کوئی دنیا نہیں تھی، جو نون دنیا تھی، جو محسوس دنیا تھی، جو جانی ہوئی دنیا تھی، وہ اپنے حسن پہ ناز کر رہی تھی۔ ایسے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حسین بنا کے بھیجا گیا، ان کا حسن بھی اللہ کا معجزہ تھا، وہ چلتے تھے تو نخرتیں ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی نظر آتی تھی، وہ بیٹھتے تھے تو رعنائیاں ان کا سجدہ کرتی ہوئی نظر آتی تھی، وہ بولتے تھے تو جمال کلام کائنات کو وہ مسخر کر لیتا تھا، وہ نگاہیں اٹھاتے تھے تو بجلیاں کائنات کے اوپر پہنچ جاتی تھی، وہ تبسم ریز ہو جاتے تھے تو اجالا پھیل جاتا تھا۔ ان کا حسن دیکھنے کے بعد سرمایہ داران حسن نے ان کے قدموں میں سجدے کر لیے تھے۔ اگر ان کو حسن کی قوت سے نوازا نہ گیا ہوتا، اگر ان کو بے پناہ حسین نہ بنایا گیا ہوتا تو مصر ان کے سامنے سرخمیدہ نہ ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کا تمدن اپنے شباب کے اوپر تھا، یونان جس نے ارسطو کو پیدا
پیدا کیا تھا، یونان جس نے فلاطینس کو پیدا کیا تھا، یونان جس نے برکنس کو پیدا کیا تھا، یونان جس نے طب یونانی کی بنیادیں فراہم کی تھی، یونان جس نے اجزاء کی ترکیب سیکھی تھی، یونان جس نے کیمیا میں بہت زیادہ آگے بڑھایا تھا، آج کی طب انگلش ہزار ترقیات کے باوجود اپنی مسلح آنکھوں سے جن امراض کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس زمانے کا یونانی نبضوں کے ذریعے سے ان امراض کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ یونان میں طب یونانی مر چکی ہوگی مگر ہماری درسگاہوں میں زندہ ہے اور ہمارے اداروں میں زندہ ہے۔ یونان کی طب کی بنیاد پر یونانی یہ کہتا تھا کہ موت مرض کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ ہم نے تمام امراض پہ قابو پا لیا ہے لیکن ابھی موت پر قابو نہیں پا لیا ہے۔ ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا، ایک ایسا دور ضرور آئے گا جب ہم موت پر قابو پا لیں گے، ہم کسی کو مرنے نہیں دیں گے۔ جب بھی موت کے لمحات قریب آئیں گے ہم انرجی فراہم کر دیں گے، ہم توانائی فراہم کر دیں گے، ہم سلسلہ تنفس کو جاری کر دیں گے۔ جب موت نہیں آئے گی تو ہم کسی مذہب کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہر مذہب فلسفہ ما بعد الموت کی بنیادوں پر انسان کو دعوت دیتا ہے۔ جب ہمیں مرنا ہی نہیں ہوگا تو نہ قبر میں جانا ہوگا، نہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، نہ حشر کا سوال پیدا ہوگا، نہ نشر کا سوال پیدا ہوگا۔ یہ سارے سوالات راستے سے ہٹا دیے جائیں گے۔ اس لیے ہم انبیاء کرام کی زندگیوں کو تسلیم نہ کریں گے، اس لیے کہ ہم موت کی تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے موت فیصلہ الہی ہے، موت اللہ کی بھیجی ہوئی اٹل حقیقت ہے، موت آئے گی اور بلا شبہ آئے گی۔ وہ اپنے ذہن ناقص سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم موت پہ قابو پا لیں گے، ابھی موت پر قابو نہیں پایا تھا مگر خدا کا انکار کر رہے تھے۔ پتا چلا جو عقل خدا سے بیگانہ ہو کے آگے بڑھتی ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے، وہ الہاد کے راستے میں بڑھتی ہے۔ ایسے دور میں حضرت عیسیٰ کو مسیحا بنا کے بھیجا گیا، زندگی دینے والا بنا کے بھیجا گیا تاکہ جناب عیسیٰ ناصرہ کی وادیوں میں اعلان کر دے کہ اے یونان کے بسنے والوں، تم موت کا علاج تلاش کر رہے ہو، اگر موت زندگی بن سکتی ہے تو نبی کے قدموں میں بن سکتی ہے، نبی کے آستانے میں بن سکتی ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو نبی کی بارگاہ میں زندہ ہو سکتا ہے۔ اگر تم مردے کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے قریب آؤ، جو نبی کے قریب ہوتا جائے گا زندہ ہوتا جائے گا، جو نبی سے دور ہوتا جائے گا مرتا چلا جائے گا۔ زندگی نبی کے قدموں سے وابستہ ہے، بارگاہ سے وابستہ ہے، زندگی نبی کے آستانے سے وابستہ ہے، زندگی نبی کی خلوتوں سے وابستہ ہے، زندگی نبی کے اشاروں سے وابستہ ہے، زندگی نبی کی دعاؤں سے وابستہ ہے، زندگی نبی کی نگاہ کرم سے وابستہ ہے، زندگی نبی کے الطاف سے وابستہ ہے، زندگی نبی کی عنایات سے وابستہ ہے، زندگی ان کی نظر کرم کا نام ہے۔ جس پہ پڑ گئی ہے وہ زندہ ہو گیا ہے اور جس پہ نہ پڑ سکی ہے وہ زندہ رہنے کی مردہ ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ کرسچیانٹی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائیت ناصرہ میں پیدا ہونے کے بعد، اسرائیل کی دیواروں کے نیچے پروان چڑھنے کے بعد بھی ناصرہ میں آگے نہ بڑھ سکی، لیکن یونان آج بھی اس کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس لیے کہ اس نے یونانی ذہن کو سکون عطا کیا تھا۔ یونانی سوال کا جواب بن کے عیسائیت دنیا کے سامنے آئی تھی۔ مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور انبیاء کرام خاص زمانے کے لیے آئے تھے، اور انبیاء کرام خاص دور کے لیے آئے تھے، اور انبیاء کرام خاص عصر کے لیے آئے تھے، اس لیے ان کو محدود معجزے دیے گئے تھے۔ ان کے معجزات کو گنا جا سکتا تھا، ان کے معجزات کو شمار کیا جا سکتا تھا، مگر ہمارے نبی قیامت تک کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے، اس لیے ہر نبی کو معجزہ دیا گیا تھا اور میرے نبی کو معجزہ بنا دیا گیا تھا۔ میرے نبی چلے تو معجزہ ہو، میرے نبی بیٹھے تو معجزہ ہو، ہمارے نبی سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، ہمارے نبی سر جھکائیں تو معجزہ ہو۔ ان کا ہر قدم معجزہ، ان کی ہر ادا معجزہ، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ، ان کے طرز عمل کا ایک ایک گوشہ معجزہ، اس لیے وہ سرتاپا معجزہ بن کر کے آئے تھے۔ سرور کائنات کے معجزات کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کے معجزات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ نگاہیں اٹھا دے تو چاند اپنا سینہ چاک کر دے، نظر جھکا دے تو کنکریاں کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں، قدم رکھ دے تو پتھر اپنا سینہ چاک کر دے، اور نگاہ کا قدم اٹھائیں تو پتھر نقشے کفے پائے مصطفیٰ اتار لے، اس لیے کہ پتھر بھی یہ جانتا تھا کہ آج ہم نے نقشے کفے پائے مصطفیٰ اتار لیا تو قیامت تک اہل عقیدت کی نگاہیں ہمیں بوسہ دے گی اور ہمارا سجدہ کرے گی۔ وہ جانتا تھا اور اسے معلوم تھا، اس لیے جہاں بھی جاتے تھے ساری کائنات سر تاپا نظر احترام پیش کرتی ہوئی
नजर आती थी। हुजूर रहमत आलम मौइज़ा बनकर के आए थे, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा मौइज़ा था। कयामत तक जितने भी सवालात उभरने वाले थे उन तमाम सवालों का जवाब देकर के मेरे आका को भेजा गया। मिसाल के तौर पर जिस जमाने में मेरे आका जलवगर हुए थे वो जमाना अरबों के लिए जुबानदानी के एतबार से बड़ा बर्निंग इशू रखता था, बड़ा ही वाज़ेह अंदाज रखता था। वो अपनी जुबान पे नाज करते थे, वो अपनी फसाहत पे नाज करते थे, वो अपनी बलागत पे नाज करते थे, वो अपने ईजाद पे नाज करते थे, वो अपने इत्नाब पे नाज करते थे, वो अपने किनाए पे नाज करते थे, वो अपनी शेरियत पे नाज करते थे, वो अपने रियाजी पे नाज करते थे, वो अपने उरूज पे नाज करते थे, वो अपने कवाफी पे नाज करते थे। आज 1400 साल के बाद भी पैमाइश के जितने तरीके अख्तियार किए गए हैं उनको इख्तियार करने के बाद भी जाहिली दौर के शोरा की रियाजी के अशार को पैमाइश से 1 इंच भी आप नहीं हटा सकते हैं। हजार तरक्की के बाद जो तशबीहात आज दी जा रही हैं वो तशबीहात दौरे जाहिली के शोरा के अंदर मौजूद हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजार तरक्की के बावजूद इजहार बयान के जितने मुमकिन तरीके हैं वो सब उनको मौजूद थे। खिताबत की बुनियाद को आग लगाते थे, जंगें भड़का देते थे और जंगों के शोलों को सर्द कर दिया करते थे। उनके बाजार इंसानी उमंगों और इंसानी जज्बात की नादिर तस्वीर थे जिसकी बुनियाद में वो कौमों के इफ्तिखार और कौमों के सवाल का सबब बन जाया करते थे। ऐसे दौर में वो कहते थे हम अरबी हैं और पूरी दुनिया अजमी यानी गूंगी है। ऐसे दौर में रसूलुल्लाह को कुरान का मुइज़ा देके भेजा गया। कुरान जब बोल रहा था तो सारी कायनात खामोश होती हुई नजर आई, पूरा अरब सरखमीदा हो गया, दुनिया का हर मुइज़ा खामोश हो गया। किसी नबी का मुइज़ा जिंदा नहीं है, हजरत मूसा का आसा नहीं है, जनाब ईसा की मसीहाई नहीं है, हजरत यूसुफ का हुस्न नहीं है, ये सारे मुइज़ात फना हो गए। मगर कुरान रसूल पाक का एक ऐसा मुइज़ा है जो हमारे साथ मौजूद है, हमारे दिलों में मौजूद है, हमारी महफिलों में मौजूद है। लेकिन रसूल उसी दौर के लिए नहीं थे बल्कि मेरे आका हर दौर के लिए थे। इसलिए आज का इंसान कह सकता था हम उस रसूल पे क्यों ईमान लाएं जो पैदल चला करते थे, हम उस रसूल पे क्यों ईमान लाएं जो घोड़ों पे सवार होते थे, हम उस रसूल पे क्यों ईमान लाएं जो ऊंट पे चला करते थे, जो एक एक मंजिल 14-14 दिन में तय करते थे। हम उस रसूल पे क्यों ईमान लाएं जो खलाओं में परवाज नहीं करते थे, वो तो जमीन पे चलने वाले थे, हम खलाओं में परवाज कर रहे हैं, हम चांद पे कमंदे डाल रहे हैं, हम सूरज की शौओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। इसलिए जब हम आसमानों पे कमंदे डाल सकते हैं तो जमीन के लिए रास्ता भी तय कर सकते हैं। वो तो माज़अल्लाह पीछे के दौर के रसूल थे, वो जमीन पे चलते थे, इसलिए हम उन पर ईमान क्यों लाएं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहले इंसान आज सवाल कर सकता था, आज का दौर हमसे ये पूछ सकता था, आज का ज़माना हमसे ये सवाल कर सकता था। इसलिए रसूलुल्लाह को मौजिज़ाए मेराज अता फरमाया गया ताकि आप आसमान की बुलंदियों की सैर कर लें, सितारों की दुनिया से गुजर जाएं, हवा और फिजाओं के माहौल से गुजर जाएं, ताकि दुनिया जब भी चांद पर कदम रखे तो चांद पुकार के कहे रसूलुल्लाह के कदम यहाँ से गुजरे हैं। सितारों की बज़ में कदम रखे तो सितारे पुकार के उठें कि सरवरे कायनात यहाँ से गुजरे हैं। कहकशा जलवा फशा है कि इसी रास्ते से होने वाला है मोहम्मद का गुजर। आज की रात मिल गई सारे जमानों के खजानों की करीब, अपने मेराज को पहुंचा है बशर आज की रात। मेराज आज की जुमला तरक्कियात का जवाब है। ज़हन इंसानी मादे तक पहुंचेगा, मादे की बुनियादों तक पहुंचेगा, लेकिन जहां मादे की सरहदें खत्म होती हैं, जहां रूह बेबस नजर आती है, जहां मखलूक नूर की लताफतें खत्म होती हैं, वहां रसूलुल्लाह के कदम नाज के निशानात देखे जाते हैं। इसलिए पता चला दुनिया लाख तरक्की कर जाए मगर रसूल के कदमों के नीचे ही होगी। दुरूद पाक पढ़िए। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की इज़्ज़त में है गर्दू। रसूल अपने कदमों से बशरियत का मकाम बुलंद करना चाहते थे। रसूल ये बताना चाहते थे तुम चाँद को पूज रहे हो, तुम सूरज को पूज रहे हो, तुम सितारों को पूज रहे हो, मगर जो चाँद के कदम रख चुका है, सितारों से गुजर चुका है, वो भी किसी की बारगाह में झुकता है। इसलिए जो सबसे बड़ी बारगाह में झुकता है उसी के आस्ताने में झुकना होगा। यही वजह है कि मेराज के सफर में अब किसी को लाई गई है। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, वो अपने परवरदिगार अपने बंदे को ले गया। वो आसमानों में पहुंचने के बाद भी बंदा है, वो अर्श अज़ीम की जलवतों में जाने के बाद भी बंदा है। मकाम बंदगी बेपनाह बुलंद है। ये और बात है कि हम बंदे हैं और वो अब्दहू है, उनकी बंदगी को अल्लाह ने अपनी जानिब मंसूब कर दिया है। अब चीज़ें अब्दहू की चीज़ें दिगर दुरूद पाक पढ़ें। मैं याद कर रहा था कि रसूल किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज इसलिए भी कराई गई कि तमाम अंबिया किराम के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि
کہ وہ رسول کے منصب کا اعلان کریں، رسول کی ذمہ داری کا اعلان کریں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، اے لوگو میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میرے اوپر دو ذمہ داری ہے، آنے والے پیغمبر کی بشارت دو اور توریت کی تصدیق کروں۔ ہر نبی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ میرے نبی کی بشارت دے۔ پتہ یہ چلا تمام انبیاء کرام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کائنات کو رسول کے آستانے تک پہنچا دیں، بلکہ خود انبیاء رسول کے آستانے تک پہنچے۔ کسی کو ذبح اسماعیل کے بہانے پہنچایا گیا، کسی کو وقوف مکہ کے بہانے پہنچایا گیا، کسی کو ہجرت کے بہانے پہنچایا گیا، ہر نبی کو رسول پاک کا دیار دکھایا گیا۔ پتہ یہ چلا تمام انبیاء کرام کا منصب یہ تھا کہ وہ قوم کو نبی کے آستانے تک پہنچا دے، اور نبی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قوم کو خدا کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ جہاں تک پہنچانا ہے وہاں تک راستہ دکھایا گیا ہے۔ چونکہ ساری کائنات کو خدا کی بارگاہ تک پہنچانا تھا، اس لیے ان راستوں سے نوازا گیا۔ تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، دہر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ اپنے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک اس لیے بھی کرائی گئی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے۔ ورنہ سرور کائنات محمد رسول اللہ کے نزدیک کائنات کی تمام بلندیاں ان کے قدموں کے نیچے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام مشائخ و علماء کرام اور میرے واجب الاحترام سامعین حضرات، السلام علیکم۔ سوئے اتفاق میں میری رات سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وگرنہ میں بڑی تیاری کر کے آیا تھا۔ اور اب بڑا مجبور ہو کے کھڑا ہوا ہوں، اور صرف یہ نظریہ لے کر کھڑا ہوا ہوں کہ بزرگوں اور بہی خواہوں سے دعائیں لوں کہ اللہ شب اسرا کے دولہ کے صدقہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یہ بڑا سائنسی دور ہے۔ کسی زمانے میں جب کہ ہوائی جہاز ایجاد ہوا تو اس نے سفر کی زمین کی تنابیں کھینچ دیں۔ ہوائی جہاز نے مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں کر دیا۔ پھر ترقی ہوئی، تحقیق نے پھر نیا رنگ اختیار کیا اور نئی شکل میں وہ راکٹ اور دوسری صورتوں میں سامنے آئی۔ کنکورڈ ہوائی جہاز جو اٹامک دور کی ایک بہترین ایجاد ہے اور جو 12 گھنٹے میں 6000 میل جا کر کے واپس بھی آ سکتا ہے، اتنی پرواز والی چیزیں جس دور میں مہیا ہو گئی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اگر نبی پاک علیہ السلام کے معراج پاک کا تذکرہ کیا جائے یا اس کو مانا جائے تو بے شک یہ بہت بڑا اچھا قدم ہے یا اچھی بات ہے۔ لیکن اندازہ کیجئے اس زمانے اور اس دور کے بارے میں، خود سوچئے کہ جس دور میں نہ ہوائی جہاز ہے، نہ راکٹ ہے، نہ ہی کنکورڈ ہوائی جہاز ہے، نہ ہی کولمبو جیسی جناب والا وہ شٹل ہے، بلکہ کیا ہے، گھوڑوں اور اونٹوں کی سواری ہے، گھوڑوں اور اونٹوں کی سواری ہے۔ اور میرے آمنہ کے لال فرماتے ہیں، لوگوں میں راتوں رات گیا بھی ہوں اور واپس بھی آیا ہوں، تو سب نے آمنا و صدقنا کہتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے یعنی فرمان عالیہ کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ خم کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اب خیال فرمائیے کہ اس دور میں تو سفر زمین کی تنابیں کھچی ہوئی ہیں، زمین
اس دور میں تو ایٹم نے اور مشینری نے اور جدید ٹیکنیک نے تمام سفر کی تنابیں جو ہیں وہ کھینچ دی ہیں. اندازہ کیجئے ان با ایمان لوگوں کا کہ جس دور میں صرف گھوڑے اور اونٹوں کی سواری ہے. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں راتوں رات گیا بھی ہوں اور واپس بھی آیا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر نے ابھی نبی پاک کی زبان سے سنا تک نہیں ہے تو صدیق پاک حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالکل سچ فرمایا ہے, بالکل سچ فرمایا ہے. حاشیہ آرائی کرتا, بہت کچھ کہتا, لیکن مجھے چونکہ وہ پھیپھڑوں کا کچھ کثر ہے جس کی وجہ سے چھاتی میری ساتھ نہیں دیتی, وگرنہ بتاؤں اور کچھ اور بھی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا ٹوٹا پھوٹا نذرانہ پیش کروں. آپ سے دعا ہے, آپ سے التماس ہے کہ آپ مجھ گناہگار کی صحت کے لیے دعا کریں. اللہ صحت عطا فرمائے. صحت اس لیے نہیں مانگتا کہ پاؤنڈ کمائے جائیں یا پیسے بیلنس بنایا جائے یا کوٹھیاں اور محل بنائے جائیں یا بہت بڑا رئیس آدمی بنوں, بلکہ صحت صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ کملی والے کی نعت پڑھ سکوں. یہی میں نے دربار مدینہ میں بھی عرض کی تھی اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صرف آپ اپنی نعت پڑھنے کے قابل بنا دیں. آپ سے بھی التماس ہے کہ نبی کی نعت پڑھنے کا شوق ہے اور اپنے انداز میں نہیں یا اپنے فکر سے نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے فکر سے پڑھنے کا شوق ہے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے تاکہ وہ اس فکر کے ساتھ یہ شوق بھی پورا ہو جائے. میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے وقت چھوڑتا ہوا صرف یہ بات کہتا ہوں کہ مولانا محمد بشیر صاحب اور ان کی انتظامیہ کمیٹی قابل صد مبارک ہیں جنہوں نے آپ حضرات کو دعوت دی اور آپ اتنی تعداد میں یہاں تشریف لائے. گویا پورے UK میں آج معراج کانفرنس کا انعقاد اہل سنت و جماعت کے اتحاد کا نشان ہے. میں یہ التماس کروں گا, میری یہ اپیل ہے کہ آپ جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں, اگرچہ مختلف ٹونوں سے تشریف لائے ہیں, مختلف جناب والا ذہنوں کے ساتھ آئے ہیں, لیکن صرف اور صرف مصطفیٰ کی عظمت کا تذکرہ سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میں خدا کے نام پر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں سے جانے کے بعد اپنے ہاں وہی اتحاد اور وہی جناب والا یگانگت قائم رکھیے جو مصطفیٰ کا نام لیوا جو ہے اپنے اندر رکھا کرتا ہے, نبی پاک کا نام لیوا اپنے اندر رکھا کرتا ہے. وگرنہ ذرا سوچو, حضور علیہ السلام کا اسم گرامی ذاتی نام ہے محمد. ذاتی نام کیا ہے؟ سارے کہیے, ذاتی نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب محمد میں دو میمیں آتی ہیں, ایک شروع میں ہے ایک مڈل میں, دو میمیں ہیں اور میم کا تلفظ کچھ اس قسم کا ہے, میم کا خاصہ کچھ اس قسم کا ہے کہ یہ پھٹے ہوئے اور بچھڑے ہوئے کو آپس میں میل دیا کرتا. بچھڑے ہوئے اور جناب والا نکھرے ہوئے جو ہیں وہ آپس میں مل جایا کرتے ہیں. لاکھ چومنے کے مخالف پیدا ہو جائیں لیکن ببانگے تو حل یہ کہتا ہوں, اے چومنے والوں نہ چومنے والوں کے تانوں سے بدزن نہ ہو جانا, چومتے رہنا, اس لیے کہ اللہ نے کملی والے کو نام ہی ایسا عطا فرمایا ہے کہ بچھڑا ہوا ہونٹ نیچے سے دوڑ کر کے اوپر والے کو چوم لیا کرتا ہے. وگرنہ ان منکرین سے کہو او منکرو چومنے کے دشمنوں, تم ذرا ہو ایک ہونٹ پکڑ کر کے میرے کملی والے کا نام لو, ایک ہونٹ پکڑو اور میرے محبوب کا محمد نام لو. قسم خدا کی اللہ کا منشا ہی یہ ہے کہ نام اس وقت منہ سے نکلے جب تک کہ دونوں بچھڑے ہوئے مل نہ جائیں. یہ اتحاد کی سب سے بڑی دلیل ہے. لہذا میں آپ سے اپیل کروں گا,
اے سنیوں اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، خواہ وہ علماء ہیں، خواہ وہ مشائخ ہیں، خواہ وہ سنی عوام ہیں، کسی سطح پر بھی ہو، مصطفیٰ کے نام پر سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اس سے بڑھ کر اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کیا ہے؟ دشمن کوئی دشمن نہیں قسم خدا کی۔ مولانا عبد الوہاب اللہ تیری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ہم دونوں نے حضرت پیر صاحب قبلہ پیر صاحبزادہ عبد الغفار صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، ہم نے جہاں پر بڑے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، ہمیں پوری انالائز ہے، یہاں کوئی بھی دشمن نہیں ہے۔ دشمن جب کامیاب ہوتا ہے جب ہمارے اندر کوئی کمزوری نظر آتی ہے، وگرنہ دشمن آٹے میں نمک نہیں قسم خدا کی، آٹے میں نمک نہیں۔ لہذا میرے دوستو میری بڑی ہی دردمندانہ آپ سے اپیل ہے، علماء سے بھی، مشائخ سے بھی، اپنے سنی بھائیوں سے بھی، کہ سنیت کے نام پر اتحاد پیدا کرو، کملی والے کے نام پر ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ۔ قسم خدا کی وہ دن دور نہیں جب کہ برطانیہ کے گلی کوچے میں مصطفیٰ کے ذکر جاری ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، ہم نے تو بہت دیکھا ہے، بہت دیکھا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ لوگ برسر عام سگریٹ نوشی کرتے تھے، ایک وہ وقت تھا کہ پبوں اور کلبوں کی زینت بنے ہوئے تھے وہ لوگ، لیکن آج اللہ کے فضل سے گلی گلی کونے کونے آپ کو مسجدیں نظر آئیں، گلی گلی اور کونے کونے میں صوفی عبداللہ جیسا درویش تمہیں کلمہ لا الہ کا ذکر کراتا نظر آئے۔ یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ذرا نہ ہو تو بڑی بڑی زرخیز ہے ساتھ، اتحاد پیدا کرو۔ لہذا مولانا بشیر آپ قابل صد مبارک ہیں، آپ کے ساتھی قابل صد مبارک ہیں جنہوں نے اس سفر کے آغاز کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ لہذا میرے دوستو آؤ اسی اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہم برمنگم کی سرزمین پر بھی اکٹھے ہوں، جبکہ میرے خواجہ، میرے شہنشاہ، میرے گھمکول کے بادشاہ حضرت صاحب گھمکولی کے خلیفہ مجاز برطانیہ میں جو مسلک نقشبندیت کے جناب والا ایک دریا کے جناب والا شاہ سوار ہیں، ان کی قیادت میں برطانیہ میں کئی عرصے سے عرس پاک منعقد ہو رہا ہے۔ وہ عرس پاک اس مہینے کی 23 اور 24 تاریخ کو برمنگم کی بڑی جامع مسجد میں ہو رہا ہے۔ لہذا آپ سے اپیل ہے کہ اسی طرح سے اس عرس پاک کی محافل میں بھی شریک ہو جاؤ، جس میں یہی علماء کرام ہوں گے، یہی حضرات صوفیاء اعظام ہوں گے، یہی مشائخ اعظام ہوں گے۔ ان کی زیارت بھی کیجئے اور ان کے نورانی مواد حسنہ جو ہیں وہ بھی سنیے، اور اپنے دل میں وہ شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے جو شوق اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ وما علیہ شاہ کرم نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جن کے گچھے سے لچے جڑے نور سے جن کے گچھے سے لچے جڑے نور سے ان ستاروں کی نصرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس حکمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام one and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com.